وزیراعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو میں 27ویں ترمیم لانے پر اتفاق۔ مولانا فضل الرحمان کو پہلے سے ساتھ ملایا جائے گا۔ شہباز بلاول ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں 27ویں ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ترمیم کے لیے اتفاق رائے حاصل کرنے پر مشاورت کی گئی۔ دونوں جماعتوں کے آئینی اور قانونی ماہرین کل اسلام آباد میں سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پیپلز پارٹی نے ملکی معیشت کے استحکام کے لیے حکومت کا ہر قدم پر ساتھ دیا۔ بلاول بھٹو نے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا، غیر جمہوری طاقتوں کا راستہ روکنے کے لیے آئینی ترمیم کارگر ثابت ہوگی۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے وفد نے حکومتی پالیسیوں اور اقدامات پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ برطانیہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے حکومت پاکستان سے بات کرے۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ کم جانسن نے اپنے وزیر خارجہ کو خط لکھ دیا۔ ڈیوڈ لیمی کو خط میں بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کو سیاست سے دور رکھا جا رہا ہے۔ قیاس آرائیاں ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی قسمت کا فیصلہ ممکنہ طور پر فوجی عدالت کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی کے معاملے میں عدلیہ کو آزادانہ کام کرنے نہیں دیا جا رہا۔ وفاقی حکومت کی آئینی عدالت کی تجویز پر عمل ہونے سے عدلیہ بے اختیار ہو گئی۔ یو این ورکنگ گروپ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی کہا، بانی پی ٹی آئی کی قید قانونی بنیاد پر نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی مسلسل نظر بندی سے پاکستان میں جمہوریت کو خطرہ ہے۔ برطانیہ پر فرض ہے کہ دنیا میں ہر جگہ انسانی حقوق، جمہوریت اور عالمی قوانین کی حمایت کرے۔ محمد رضوان ون ڈے اور T20 ٹیم کے کپتان مقرر۔ سلمان علی آغا نائب کپتان ہوں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی پریس کانفرنس۔ کہا، بابر اعظم نے خود کہا کپتانی نہیں کرنا چاہتا، وہ بڑا کھلاڑی ہے جو صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے۔ فخر زمان کے ٹویٹ سے فٹنس زیادہ بڑا مسئلہ ہے، فخر کا جواب آ رہا ہوگا، اس پر کمیٹی بنا دی۔ کنیکشن کیمپ میں فخر اچھا بولا تھا، سرجری کا مطلب یہ تھا اگر کوئی پرفارم نہیں کر رہا تو اسے آرام دیں اور نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیا جائے۔ دورہ آسٹریلیا اور زمبابوے کے لیے پاکستان کے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ بابر اعظم، نسیم شاہ اور شاہین آفریدی دورہ آسٹریلیا کے لیے ٹیم میں شامل۔ دورہ زمبابوے کے لیے آرام دیا جائے گا، فخر زمان ٹیم سے ڈراپ۔ میرا ایک گروپ ہے اور وہ ہے پاکستان کی ٹیم۔ نو منتخب کپتان محمد رضوان کہتے ہیں، گروپ بندی کی خبریں باہر سے سنتے تھے، پوری ٹیم گروپ ہے۔ میری نظر میں ٹیم میں شامل تمام کھلاڑی کپتان ہیں۔ میں خود بطور کپتان بادشاہ سمجھوں تو سب کچھ خراب ہوگا۔ دورہ آسٹریلیا کے لیے کمبینیشن بالکل درست ہے، ہمیں صرف یہی پیغام ملا ہے کہ لڑ کر کھیلو۔ نائب کپتان سلمان علی آغا نے کہا، آسٹریلیا کی سیریز ہمیشہ سے مشکل ہوتی ہے، ہم بھرپور محنت کریں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی ٹیم کے 25 کھلاڑیوں کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا۔ بابر اعظم اور محمد رضوان اے کیٹیگری میں برقرار۔ شاہین آفریدی ایک درجہ تنزلی کے بعد بی کیٹیگری میں چلے گئے۔ سرفراز احمد، فخر زمان، اماد وسیم کو سینٹرل کانٹریکٹ سے محروم رکھا گیا۔ حارث رؤوف، سائم ایوب کے ساتھ ساجد خان اور نعمان علی کا نام سی کیٹیگری میں شامل۔ پی سی بی نے پہلی بار 5 ایمرجنگ کھلاڑیوں کو سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل کر دیا۔ 33 گھنٹے گزر گئے، خیبر پختونخوا کی فائر بریگیڈ پشاور کی فیکٹری میں لگی آگ بجھانے میں ناکام۔ فیکٹری کے ایک حصے میں آگ پھر بھڑک اٹھی۔ حیات آباد انڈسٹریل ایریا کی فیکٹری میں آگ کل دوپہر 12 بجے لگی۔ دیگر اضلاع سے بھی فائر ٹینڈرز اور فائر فائٹرز بلائے گئے۔ 100 سے زائد فائر فائٹرز اور 40 گاڑیوں نے آپریشن میں حصہ لیا۔ آگ لگنے کے باعث فیکٹری کی حالت مخدوش، 2 حصے مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی تھی۔ کل پشاور میں ایک فیکٹری میں آگ لگی، آج تک اس آگ پہ قابو نہیں پایا جا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ انہوں نے سرکاری مشینری کا استعمال جس جلسے میں کیا تھا، آج وہ ساری مشینری موجود ہے اسلام آباد۔ انہوں نے وہاں پر 1122 بھی استعمال کیے، فائر بریگیڈ بھی استعمال کیے، کرینز بھی استعمال کیے۔ کل سے آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا کیونکہ سرکاری مشینری صوبے میں نہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنی کہتے ہیں، علی امین گنڈاپور نے سرکاری مشینری کا استعمال کیا اور وہ ابھی تک اسلام آباد میں ہے۔ کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ تسلط کے 77 سال۔ کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے یوم سیاہ۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں ریلیاں۔ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے۔
اسلام آباد میں وزارت امور کشمیر کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ کراچی میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کے زیر اہتمام آرٹس کونسل سے کراچی پریس کلب تک کشمیر ریلی۔ لاہور میں الحمرہ سے شاہراہ قائد اعظم تک ریلی نکالی گئی۔ کوئٹہ میں سائیکل ریلی کا اہتمام۔ مظفر آباد آزاد کشمیر اور کوٹلی میں بھی ریلیاں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی نے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کی قرارداد منظور کی۔ جنت نظیر وادی کشمیر پر بھارت کے قبضے کے 77 سال۔ صدر آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا، بھارتی مظالم کے باوجود کشمیری عوام جدوجہد آزادی میں ثابت قدم رہے۔ عالمی برادری بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، بھارت جان لے کہ وہ اپنے جابرانہ ہتھ کنڈوں سے کشمیری عوام کی حقیقی امنگوں کو نہیں دبا سکتا۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل تک کشمیریوں کی مکمل اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ مظلوم کشمیریوں کے لیے حمایت غیر متزلزل رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ خطے میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ بھارتی تسلط کے خلاف دنیا بھر میں کشمیری سراپا احتجاج۔ لندن میں کشمیریوں کا برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے سامنے مظاہرہ۔ مظاہرین انڈین ہائی کمیشن کی طرف مارچ کریں گے۔ یہاں قربانی دینے کے لیے عمران خان کی بہنیں، عمران خان کی بیوی، ہم مذمت کرتے ہیں 26ویں ترمیم کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آزادی کے دن اب قریب ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف پی ٹی آئی کا کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج۔ سابق صدر عارف الوی نے خطاب میں کہا، آئینی ترمیم دھاندلی سے پاس کی گئی، انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ بشرا بی بی کا سیاست سے تعلق نہیں، انہیں بھی حراست میں رکھا گیا۔ پرامن جدوجہد جاری رہے گی۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے اثر 9 جلسوں کی منظوری دے دی۔ 1 نومبر کو پشاور، 8 کو کوئٹہ میں جلسہ ہوگا۔ نومبر کے تیسرے ہفتے کراچی میں پنڈال لگے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں کیسز کی باقاعدہ پیروی کی حکمت عملی کی بھی منظوری دے دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی اسرائیل کا پیدا کردہ فتنہ ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں، بانی پی ٹی آئی پاکستان کے خلاف اسرائیل کا ایٹمی ہتھیار ہے۔ خیر سے ملاقات پر پابندی ختم ہو گئی، ریلیف دیا جا رہا ہے۔ ریلیف کے پیچھے سابق گھوڑے کتنے خوبصورت تھے، اس پر بات کریں۔ چیئرمین پی پی کا سیاسی گفتگو سے گریز۔ مولانا کو 26ویں ترمیم پر کیسے منایا؟ کیا پی ٹی آئی سے ڈیل ہو گئی؟ نئے چیف جسٹس کی تقریب حلف برداری میں شرکت کیوں نہیں کی؟ لاہور میں صحافیوں کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو پر سوالوں کی بارش۔ بلاول نے کہا، پولو میچ دیکھنے آئے گھوڑے کتنے خوبصورت تھے، دنیا بھر سے لوگ آئے ہیں، اس پر بات کریں۔ حلف برداری میں اس لیے نہیں گیا کہ ویکنڈ تھا، میرا بھی حق ہے جہاں مرضی ویکنڈ گزاروں۔ نان فائلرز گاڑیاں اور جائیدادیں نہیں خرید سکیں گے، اس کے لیے ہمیں قانون سازی کرنا ہوگی۔ ہر پاکستانی کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہوں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں پریس کانفرنس۔ کہا، پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر 11 ارب ڈالر سے بڑھ چکے ہیں۔ آئی ایم ایف سے تعمیری بات چیت ہوئی، کوشش ہوگی یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہو۔ تمام ریٹنگ ایجنسیاں کہہ رہی ہیں پاکستان درست معاشی سمت پر گامزن ہے۔ عالمی بینک پاکستان کو قرض نہیں گرانٹ دے گا۔ معیشت کی بہتری کے لیے ہمیں مشکل فیصلے کرنا ہوں گے۔ معیشت کا ڈی این اے تبدیل کرنا ہوگا جس میں درآمدات پر انحصار کم ہو۔ شمالی وزیرستان اور خیبر میں سیکیورٹی فورسز نے 4 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان میں آپریشن کے دوران انصاف اللہ سمیت 2 خارج مارے گئے۔ ضلع خیبر میں جھڑپ کے دوران 2 خارجی ہلاک، 3 زخمی ہو گئے۔ گولیاں اور ہتھیار برآمد۔ ہلاک خارجی فورسز اور بے گناہ شہریوں پر حملے میں ملوث تھے۔ فلسطین اور لبنان کے عوام کے لیے انسانی امداد کے پہلے زمینی قافلے کی روانگی۔ 100 ٹن خیمے اور کمبل اردن کے متاثرین تک پہنچائے جائیں گے۔ روانگی سے قبل اسلام آباد میں تقریب۔ فلسطین اور لبنان کے سفیروں نے پاکستان کی بے لوث انسانی امداد پر حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ ناک، کان اور گلے کے ان کے مرض پھیل رہے ہیں اور معذرت کے ساتھ گورنمنٹ کو اس کے اندر کوئی سخت ایس او پیز کرنے چاہیے۔ ہاسپٹل کے اندر ایک بیڈ پہ 2 پیشنٹ نظر آ رہے ہیں، آپ کو اتنے لوگ بیمار پڑ چکے ہیں۔
لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار، ایئر کوالٹی انڈیکس میں 700 کی خطرناک ترین حد عبور کر دی۔ لاہور یہ ہیٹ آئی لینڈ پر رہ رہے ہیں۔ شہر کا صرف 3.3% رقبہ سبز ہے۔ بدترین فضائی آلودگی سے شہری سخت پریشان، سانس، کھانسی، الرجی اور دیگر امراض میں اضافہ۔ خیبر پختونخوا حکومت نے یونیورسل ہیلتھ کوریج کے بعد عوام کو لائف انشورنس فراہم کرنے کا منصوبہ منظور کر لیا۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں 60 سال سے زائد عمر کے افراد کی موت پر خاندان کو 5 لاکھ، جبکہ 60 سال سے کم عمر کے افراد کی موت پر ورثاء کی 10 لاکھ تک مالی معاونت کی جائے گی۔ اسمبلی اپنا مینڈیٹ کھو چکی ہے۔ ملک میں کسی کو جمہوریت اور انصاف کی فکر نہیں۔ ووٹ کو عزت دو کے نام پر آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ محمود خان اچکزئی کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس، کہا اسمبلی فلور پر بھی صرف باتیں کی جاتی ہیں۔ سرکار کی خاموشی کسی بڑے خطرے سے کم نہیں۔ ہم پشتون علاقوں میں جرگے کریں گے۔ پہلا جرگہ لورلائی ڈویژن میں 9 اور 10 نومبر کو ہوگا۔ پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کی اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ کشمیریوں نے ثابت کر دیا بھارتی مظالم آزادی کے حصول سے نہیں روک سکتے۔ دنیا کو کشمیریوں پر مظالم کا نوٹس دینا چاہیے۔ لیگی قائد نواز شریف کی لندن میں گفتگو۔ نواز شریف کی لندن سے کل امریکہ روانگی کا امکان۔ امریکہ میں 4 روز قیام کے بعد لندن واپس آئیں گے۔ نون لیگ نے مودی سے دوستی کی پینگیں بڑھائیں تو بھرپور مزاحمت کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا تقریب سے خطاب۔ بڑے میاں صاحب کہتے ہیں بھارت سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ اس کا مطلب ہے مودی حکومت کشمیر میں جو چاہے کرے، آپ کو فرق نہیں پڑتا۔ میاں صاحب یہ دوستی افغانستان سے کیوں نہیں کرتے؟ اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے عراق کی فضائی حدود کا استعمال کرتے ہوئے حملہ کیا۔ ایران کے چیف آف سٹاف میجر جنرل عبدالرحیم موسوی کا بیان۔ ایرانی صدر نے کہا اسرائیل کی جارحیت کا جواب دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب نے انطونیو گوتریس کے نام خط میں لکھا اسرائیل کے مجرمانہ اقدام کا جواب ایران کا قانونی حق ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے تہران کو خبردار کیا کہ وہ اسرائیل کے ایران میں فوجی تنصیبات پر حملوں کا جواب نہ دے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، ایران کی درخواست پر سلامتی کونسل کا اجلاس کل ہوگا۔ اسرائیل کے شمالی غزہ میں بمباری، 24 گھنٹے میں 45 افراد شہید۔ بیت اللحیہ میں بمباری میں متعدد عمارتیں تباہ ہو گئیں، 10 فلسطینی شہید ہوئے۔ جبالیہ میں بھی حملے، غزہ کے وسطی علاقے میں اسکول پر بمباری میں متعدد فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فورسز کمال عدوان اسپتال میں گھس گئی، اسپتال عملہ اور ڈاکٹرز کو حراست میں لے لیا۔ جنگ بندی کے لیے دوحہ میں مذاکرات ایک بار پھر شروع ہونے کا امکان۔ آج اسرائیل کا وفد دوحہ جائے گا۔ رمیز راجہ کے کامنٹری کے دوران منفی تبصروں پر پی سی بی کے براڈ کاسٹر سے تحفظات۔ ذرائع کا کہنا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے خط کے ذریعے تحفظات سے آگاہ کیا۔ رمیز راجہ نے میچ جیتنے کے بعد انٹرویو میں کپتان شان مسعود پر طنز بھی کیا تھا۔ ایمرجنگ ایشیا کے فائنل میں سری لنکا نے افغانستان کو 134 رنز کا ہدف دے دیا۔ آراچ اگے 64 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ہدف کے تعاقب میں افغان ٹیم کی بیٹنگ جاری۔ لاہور پولو کلب میں رنگوں کی بہار اتر آئی۔ چھاتی کے سرطان سے آگاہی کے لیے ٹورنامنٹ میں گلابی رنگ نمایاں رہا۔ غیر ملکی مہمانوں اور خواتین سفیروں نے ایونٹ کو 4 چاند لگائے۔ شائقین نیزہ بازی سے محظوظ ہوئے۔ ونٹیج گاڑیوں اور ہیوی بائکس کی شاندار انٹری نے جوش بڑھایا۔ ایرانی اور برطانوی خواتین رائڈرز نے بہترین پرفارمنس سے میدان مار لیا۔ پولو فائنل میں نیو ایج کیبلز کے گھڑ سوار ٹائٹل لے گئے۔ کراچی میں انڈور روئنگ ریگاٹا کا میلہ، 600 سے زائد روئرز نے حصہ لیا۔ انڈر 13 سے لے کر ماسٹر کلاس تک ایتھلیٹس نے خوب بازوؤں کا زور لگایا۔ ریلے کیٹیگری میں ذہنی اور جسمانی مضبوطی کا ثبوت دیا۔ خاص طور پر اسپیشل کیٹیگری کے مقابلے بھی کروائے گئے۔ ہر کوئی جیت کا عزم لیے ایرینا میں اترا۔ جیت کا جشن اور ہار کا افسوس بھی دیکھنے کو ملا۔ آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری۔ ناروے کے فنکاروں کا تھیٹر پلے، شائقین کی بڑی تعداد آرٹس کونسل میں موجود۔